وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ ہے. تو وسیم بھائی صاحب اتنی ڈیٹیلڈ 2-2.25 گھنٹے کی پریس بریفنگ تھی. اتنی ڈیٹیل پریس بریفنگ پہلے کبھی آپ نے اٹینڈ کی؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ میں نے جو اٹینڈ کی ہیں ظاہر ہے اس میں پچھلے سال بھی کی تھی 9 مئی کے بعد. یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کی دونوں پریس کانفرنسز کی ہوئی ہیں، اس سے پچھلے والوں کی بھی کی ہوئی ہیں 1-2. تو یہ جو جتنی ڈیٹیل تھی کل ہم بھی سوچ رہے تھے، میں بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، کوئی 2.25 گھنٹے ایگزیکٹ جو ہے نا وہ ہوئی ہے. 2 بجے شروع ہوئی، تقریباً 3:45 ختم ہوئی ہے. اور کوئی ایشو ایسا نہیں تھا جو نہ ڈسکس کیا گیا ہو. رینج آف ایشوز تھے. جو اپنی ان کی بریفنگ تھی وہ تو بہت تھوڑی سی تھی، کوئی 20-25% تھی، جس میں انہوں نے سیکیورٹی ایشوز پہ بات کی، افغانستان کے ساتھ تعلقات پہ بات کی. لیکن ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 9 مئی آ رہا ہے تو 7 مئی کو پریس کانفرنس ہے تو اس میں بھی بات ہوگی. تو انہوں نے ظاہر ہے سارے ڈومینس کو ٹچ کیا، ہر طرح کی بات کی. ویسے انہوں نے کہا تھا کہ آپ سوال کو سیکورٹی سے ریلیٹڈ رکھیں، لیکن سوالات صحافی کہاں رکتے ہیں، ہر طرح کے سوال ہوئے. تو جب سوال ہوئے تو جواب بھی انہوں نے دے دیے. اچھا، 9 مئی کے حوالے سے کافی ڈیٹیل بات کی اور سب نے وہ پریس کانفرنس دیکھی سنی. ایک دفعہ بھی پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا. پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا، لیکن میرا نام لینے کی ضرورت نہیں رہی. انہوں نے انتشاری ٹولہ کہہ کے مخاطب کیا ان کو، جس پہ اس پی ٹی آئی کا ریئیکشن بھی آیا. تو انہوں نے انتشاری ٹولے کا ریئیکشن دیا. دوسرا یہ کہ بہت ایک چل رہی تھی کہ جی شاید ٹاکس ہو رہی ہیں بیہائنڈ دا سین، کچھ لوگوں کے ذریعے مذاکرات ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی نے 3 رکنی کمیٹی بھی بنائی. خان صاحب نے بھی کہا کہ بات ہوگی تو کسی سیاسی جماعتوں سے نہیں ہوگی، صرف ان سے ہوگی، اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی. شاعر افریدی نے بھی کہا. مگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کل اتنا کورا جواب آیا کہ اس سے زیادہ جواب ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ بات چیت بالکل نہیں ہوگی انتشاری ٹولے سے، اور کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. پھر اس کے علاوہ 9 مئی کے حوالے سے جو انہوں نے بات چیت کی، 9 مئی کے حوالے سے جتنا کہا کہ یہ قوم کا مقدمہ ہے، یہ ان کا مقدمہ نہیں ہے، اور جو کچھ یہاں ہوا یہ انپریسیڈنٹڈ تھا. اپنے ہی فوج پر چڑھ دوڑا ہے یہ ٹولہ. اور اس سے پہلے جو حیرت انگیز بات تھی کہ اس طرف بھی ریفر کیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا، یعنی کہ 2014 کا دھرنا، پارلیمنٹ پہ حملہ، 2016 میں جو اسلام آباد پہ چڑھائی کی گئی تھی کے پی گورنمنٹ کی، ان سب کا بھی ذکر کیا. اور اس میں سب کو پتہ ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی نام آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے بھی خود کو الگ کرنے کی کوشش کی اور بتایا کہ ہم ہر طرح کا وہ چاہتے ہیں. یعنی یہ جو غلطی تھی، اپنی غلطی، اس کو تسلیم بھی کیا. اچھا، یہ تو بڑا واضح پیغام دے دیا گیا کہ 9 مئی والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. کیا 8 فروری والوں کو معاف کیا جائے گا؟ 8 فروری کے حوالے سے انہوں نے واضح کیا. کچھ لوگوں نے یہ رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 8 فروری کو تو کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کا بیانیہ مسترد ہو گیا، عوام نے ووٹ دیا، سنگل لارجسٹ پارٹی بنی، کے پی میں گورنمنٹ بھی بنائی. تو انہوں نے نا اعداد و شمار بڑے اچھے اکٹھے کیے ہوئے تھے، بڑا ویل پریپیئرڈ تھے. ویسے وہ 9 مئی کے حوالے سے ہو، مسنگ پرسن کے حوالے سے ہو، اعداد و شمار اور سلائڈز پوری ریڈی تھیں. تو انہوں نے جناب وہ بتایا کہ جی تو 37% ووٹ ہیں، اور ٹوٹل پاکستانی پاپولیشن کا 7% ہے، جو تقریباً 180 ملین ووٹ پڑے ان کو. تو اس پہ انہوں نے وہ وضاحت کی ہے. مگر ایک بات جو لوگوں نے مس کی ہے، یا اتنی زیادہ بات نہیں ہوئی، جو میسج تھا اس میں میسج جوڈیشری کے لیے بھی تھا. یعنی کہ لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ آخر آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو مجرموں کو سزا ہونی چاہیے، لندن رائٹس والوں کو سزا ہوئی، پیرس میں جنہوں نے رائٹس کیے ان کو سزا ہوئی، کیپٹل ہلز پہ جن نے چڑھائی کی یعنی واشنگٹن میں ان پہ ہوئی، مثالیں بھی دیں آپ نے کہ ان کو فٹافٹ سزا ہوئی تھی. پاکستان میں فٹافٹ سزا کیوں نہیں ہوئی؟ تو یہ میسج بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں دلوائی. تو وہ یہ بک کو جو ہے نا وہ جوڈیشری پہ سٹاپ کر رہے ہیں کہ جی جوڈیشری نے سزائیں نہیں دی. جوڈیشری کا کیا قصور وہ ہے؟ کہہ رہے ہیں جی عدالتوں میں آئے. نہیں، آپ نے تو ملٹری کورٹس بنائی ہوئی ہیں. ملٹری کورٹس کو کس نے روکا ہوا؟ ملٹری کورٹس کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دینے سے روکا ہوا ہے. دوسری طرف جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں وہاں پہ سلو پیس سے کام چل رہا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عدلیہ کو چاہیے کہ انصاف کرے. انصاف تو سب سے بڑی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے، دنیا میں انصاف کرو چاہے دشمن کا معاملہ بھی ہو. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یعنی کہ میسج تھا میرے خیال میں جوڈیشری کے لیے کہ آپ ان معاملات کو سپیڈی ٹرائل کے ذریعے حل کریں، اور کم از کم جو پرپیٹریٹرز ہیں جو وہاں موجود تھے، جو نہیں موجود تھے 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، جو شہیدوں کی یادگاروں کو مسمار کرنے میں، جو بن یہ پاکستان کے گھر کے اوپر چڑھائی کرنے میں، جناح ہاؤس پہ یعنی کہ کور کمانڈر لاہور ہاؤس، تو ان ساروں کو سزا ملنی چاہیے. تو یعنی کہ ایک ان کی طرف سے میسج گیا کہ جی جوڈیشری نہیں کر رہی. یعنی اگر لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے مجرم ہیں 9 مئی، وہ بہت بڑا سانحہ ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے، تو سزا میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو ان کا خیال تھا کہ جوڈیشری سلو کر رہی ہے.